ریاست نے جب اجازت دی تو افغانستان میں جہاد کے لیے گئے. جب ریاست نے کہا بس کریں تو پھر اس کے نتیجے میں یہاں پر جو قتل و قتال اور خون ریزی ہوئی اسے آپ جہاد نہیں کہہ سکتے ہیں کہ داڑھی والا ہے پگڑی والا ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے یہی شریعت ہے. نہیں، شریعت وہی کہلائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. فتنہ خوارج جو ہے اس لیے اس کا نام ہوا کہ یہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، تو اسلام میں جو خارجی تھے ان سے ان کی نسبت ہو گئی. میں افغانوں کی آزادی، ان کی خود مختاری، ان کا استحکام چاہتا ہوں، لیکن میرا اپنے بھائی سے یہ بھی تو کہنا ہے کہ تم بھی تو میرے لیے یہی چاہو. 7 اکتوبر حماس کا پروڈکٹ نہیں ہے، 7 اکتوبر فلسطینیوں کا پروڈکٹ نہیں ہے، 7 اکتوبر نیتن یاہو کا پروڈکٹ تھا جس میں اس نے ٹریپ کیا فلسطینی نوجوان کو. اس کے یہ معاہدہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد اور مشترکہ دفاع کی طرف پہلا دروازہ کھلا ہے. اب آپ دیکھیں گے اس دروازے سے بہت سے لوگ داخل ہوں گے. ہمیں اپنے نوجوان کو موقع دینا ہے، وہ آئے، مکالمہ کرے، بات کرے، سوال کرے، اور پھر ہی اس کا حل نکلے گا. ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آج آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ انٹرویو لے کے آئے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد طاہر اشرفی صاحب، جو چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے ہیں، اور جو موجودہ حالات ہیں چاہے وہ سیاسی ہوں، بین الاقوامی ہو اور مذہبی ہوں، ان کے اوپر ان کا جو کامنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. میری درخواست پر یہ تشریف لائے ہیں وی نیوز، اور یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کا ایک بڑا دلچسپ بیان میری نظر سے گزرا جس میں آپ نے یہ کہا کہ جس کو جہاد کا شوق ہے وہ فوج جوائن کر لے. اس کی کس کانٹیکسٹ میں بات ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. پہلے تو آپ کا بہت شکریہ جی، آپ سے ہماری جو نسبتیں ہیں، اب آپ کے ساتھ بیٹھنا ہم اعزاز سمجھتے ہیں. بڑی نوازش. میں سمجھتا ہوں کہ جی 1978 سے تقریباً 2002-03 تک آپ کہہ لیں، ہم نے ایک ایسا دور گزارا جس میں پاکستان کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ہمارا جہادی جو چونکہ سوویت یونین آیا اور باقی سارے معاملات، اور ریاست کو چونکہ اس وقت یہ احساس ہوا کہ کہیں سوویت یونین ہمارے تک نہ پہنچ جائے، تو ہم نے وہ جو جہاد کیا وہ بھی ریاست کس سے پوچھ کر کیا. میرے آج کے نوجوان کو یہ بات پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہاں تنظیمیں بنی اٹھیں اور انہوں نے، نہیں، ریاست نے جب اجازت دی تو افغانستان میں جہاد کے لیے گئے. جب ریاست نے کہا بس کریں تو پھر اس کے نتیجے میں یہاں پر جو قتل و قتال اور خون ریزی ہوئی اسے آپ جہاد نہیں کہہ سکتے ہیں. وہ فساد ہے، بے گناہوں کا قتل ہے، بے گناہ لوگوں کے اوپر جو کچھ ہوا. اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر نہ کوئی ایسے حالات ہیں نہ معاملات ہیں، اور بلا شبہ جہاد اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے اور اس سے انکار کفر ہے. لیکن اگر مجھے جہاد کا شوق ہے، یعنی جہاد کا جذبہ تو ہر وقت ہر مسلمان میں موجود ہے، لیکن میں اگر جوائن کرنا چاہتا ہوں قتال کے لیے، تو میرے پاس ایک فوج ہے جس کی یہ ذمہ داری ہے، پاکستان کی جو فوج ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے اور وہ یہ ذمہ داری ادا کر رہی ہے، تو میں اس کو جوائن کر لوں. لیکن کنفیوژن کہاں پیدا ہو؟ جی، بہت سارے ایسے گروپ ہیں جو اپنے طور پر مذہب کی اپنی تعریف کرتے ہیں، جو اپنے طور پر جہاد میں مصروف ہیں. کے پی میں بھی ایسے گروپ آپ کو نظر آ جائیں گے، بلوچستان میں بھی کوئی اس طرح کی پارٹیاں نظر آ جائیں گی. ان کے بارے میں وہ جہاد نہیں ہے. جہاد وہ ہوگا، دیکھیں ہمارے ہاں ایک یہ بھی مسئلہ ہو گیا کہ داڑھی والا ہے پگڑی والا ہے یہ جو بات کہہ رہا ہے یہی شریعت ہے. نہیں، شریعت وہی کہلائے گی جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. دیکھیے پاکستان کے اور دنیا اسلام کے 14,000 سے زائد علماء اور مشائخ نے یہ پیغام پاکستان میں فتویٰ دے دیا، بیانیہ دے دیا، تحریر دے دی کہ مسلح جدوجہد پاکستان کے اندر جائز نہیں ہے، اور جو کوئی ایسا کرتا ہے اس کے خلاف ریاست کو حق ہے کہ وہ ایکشن لے. لہذا کس پر آپ نے جہاد کرنا ہے؟ بے گناہ لوگوں کو قتل کر کے، مسجدوں میں بم دھماکے کر کے، شاہراہوں پہ خود کش حملے کر کے، امام بارگاہوں کو نشانہ بنا کے، یہ جہاد ہے؟ یہ تو جہاد نہیں ہے. یہ قرآن کریم کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی ایک جان کو قتل
کیا اس نے. کس کے لیے کر رہا ہے؟ پاکستان کا آئین، قانون اور دستور میرے سے اور آج کے دور کے جو علماء ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آج کے دور کے جو علماء اکابرین ہیں ان سے بہت سمجھدار لوگوں نے بنایا. ہمیں حضرت مفتی محمود پر اعتماد ہے، ہمیں مولانا شاہ احمد نورانی پر اعتماد ہے، ہمیں مولانا عبدالستار نیازی پر اعتماد ہے، ہمیں شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ، جن یعنی افغانستان کا جہاد تو ان کے شاباشی سے شروع ہوا. اور جتنے بھی مولانا بن نوری، جتنے بھی اکابر لے لیں، پروفیسر غفور احمد صاحب دوسری طرف جو ہے بڑے بڑے اکابر ہیں، تو یہ انہوں نے آئین پاکستان بنا کر دیا ہمیں. اور اس کے پہلی شک یہ ہے کہ پاکستان کا آئین قانون قرآن و سنت کے تابع ہے. اور اکابر علماء یہ کہتے ہیں کہ 56-57 اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ جس آئین اور قانون اور دستور میں اسلامی اعتبار سے قربت ہے وہ پاکستان کا آئین اور قانون ہے. تو میں کیا چاہتا ہوں، دیکھیں نا، گزارش یہ ہے میں پارلیمان میں آؤں، مجھے اگر کوئی چیز کا اعتراض ہے میں وہاں تبدیلی کروں. چلیں میں نہیں ووٹ لے کے آ سکتا، لیکن میرے ووٹ کی ایک اہمیت ہے. میں اپنے ایم این اے کو کہوں، میں اپنے پارلیمان کے ممبر کو کہوں گا وہ جا کے بات کرے. تو آپ ایک نظام میں موجود ہیں. اور دوسری بات میں کہتا ہوں جی میں نہیں مانتا، تو بھائی پہلے سب سے پہلے پاکستان کا پاسپورٹ سرنڈر کریں، آپ پاکستان کی شہریت سرنڈر کریں. جب آپ پاکستان کا پاسپورٹ لے رہے ہیں، پاکستان کی شہریت لے رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ میں اس ملک کے قانون اور دستور کو مانوں گا. ورنہ آپ چھوڑ دیں. اگر آپ کو یعنی ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا جی سعودیہ میں یہ ہو رہا، فلاں ہو رہا فلاں. میں نے کہا جی آپ لکھ کر ایک خط جو ہے وہ سعودی عرب کے سفیر کو بھیج دیں کہ جی یہ ہو رہا ہے، میں جب تک یہ ختم نہیں ہوگا میں کبھی سعودی عرب کا جی نہیں میں تو میں نے کہا پھر اس کا مطلب یا ان کو مانے، یہ نہیں چل سکتا آدھا تیتر آدھا بٹیر. بالکل صحیح ہے. اچھا میں آپ سے ایک گزارش ہی کرنا چاہتا تھا. اچھا میرے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، آپ جیسے باعلم لوگ آتے ہیں، ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور میں مذہبی معاملات میں میرا علم بھی کم ہے، عمل بھی کم تر ہے. کچھ چیزوں کی ڈیفینیشن آپ سے چاہتے ہیں. مطلب ابھی ہم نے سنا خارج کا لفظ، پھر وہ فتنۃ الخارج ہو گیا، پھر فتنۃ الہندوستان ہو گیا. تو اس کو ذرا اگر الیبوریٹ کریں تو سہولت ہو جائے سننے والوں کو. دیکھیں خوارج تو وہ ہیں جو ایک مسلمانوں کی ریاست کے خلاف بغاوت پہ نکل آئے، جو قرآن و سنت کے احکامات کے خلاف بغاوت پہ اتر آئے. یہ خارجی فتنہ جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے آپ دیکھیں نا، ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی دین کی بات کرتے ہیں. تو جو قاتل تھا سیدنا علی کا وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جو سیدنا عثمان کے قاتل تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے. اور تو اور سیدنا امام حسین کے جو قاتل ہیں وہ باجماعت نماز ادا کر رہے تھے. تو یہ خارجی فتنہ کا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے جو بیان کیا، میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ ان کی نمازیں، ان کی تلاوت دیکھ کے عام مسلمان کہے گا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. تو یہ خارجی فتنہ وہ ہے جس نے خروج کر دیا مسلمانوں کے اوپر. اور فتنہ خوارج ہم اس لیے یہ اصطلاح آئی کہ یہ اسلام کا نام لے کر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. فتنہ ہندوستان اس لیے آئی کہ وہ BLA وغیرہ جو ہے وہ ہندوستان سے پیسہ لیتے ہیں، وہ اسلام کا نام تو نہیں لے رہے، لیکن وہ اب آپ دیکھیں عجیب ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم تو بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جبکہ ہسپتال جس میں غریب کا علاج ہوتا ہے، سردار کا علاج تو ہمارے ملک کا تو بڑا وہ عام ہسپتال میں جاتا ہی نہیں ہے نا، وہ پاکستان کے ہسپتال ہاں نہیں جاتا. وہ چودھری ہو، نواب ہو، سیاستدان، بڑا کوئی بھی کون جاتا ہے سرکاری ہسپتال میں؟ غریب آدمی جاتا ہے. سرکاری اسکول میں غریب کا بچہ جاتا ہے، ان کو نشانہ بناتے ہیں. یہ کون سا حق کی بات آپ کر رہے ہیں کہ جس غریب کے پاس، چلو اول تو یہ ذمہ داری ان نمائندوں کی ہے جو الیکٹ ہو کے آتے ہیں، فنڈ ملتے ہیں، وہ اپنے علاقوں کی ترقی کریں. چلو وہ نہیں کرتے، کوئی جو موجود ہے وہ تو رہنے دو. یہ سڑکیں توڑنا شاہراہوں پہ یہ کون استعمال کرتا ہے؟ یہ نواب کا نواب جب نکلتا ہے اس کے ساتھ 50 گارڈ ہوتے ہیں، سردار کے ساتھ. یہ غریب آدمی ہے. یہ جو بیچارے مزدور مارے جاتے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ جو سفر کر کے اپنا گھر چھوڑ کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے، یہ کون ہے؟ غریب آدمی ہے. تو یہ فتنہ خوارج جو ہے اس لیے اس کا نام ہوا کہ یہ اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں. تو اسلام میں جو خارجی تھے ان سے ان کی نسبت ہو گئی. اور فتنہ ہندوستان، وہ چونکہ ہندوستان یہ نہیں کہ ان کے پیچھے نہیں. یاد رکھیں جب
طالبان کی امارت اسلامیہ آئی، اشرف غنی کی حکومت ختم ہوئی، تو سب کچھ آن ریکارڈ موجود ہے۔ میں آج آپ کے ذریعے یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، میرے افغانی بھائی آج کل میرے ساتھ بڑے ناراض ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہیں کہ اشرف غنی صاحب کے دور میں، حامد کرزئی کے دور میں پاکستان کے خلاف کس بے دردی سے آپ کی سرزمین کو ہندوستان نے استعمال کیا ہے۔ آج آپ اگر آئے ہیں تو آپ کو تو اسے بند کرنا چاہیے۔ آپ میرے بھائی ہیں، آپ کہتے ہیں میں شکوہ بھی نہ کروں، روز میرا خون گر رہا ہے، میرے بچے شہید ہو رہے ہیں، میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں وہ خود کے حملوں کا نشانہ بنتی ہیں، آپ کہتے ہیں میں گلہ بھی نہ کروں۔ اگر میں گلہ کروں تو میں مجرم ہوں۔ کبھی پاکستانی کسی نے بھی جا کے افغانستان میں خودکش کیا ہے؟ بھائی جہاد ہم نے آپ سے نہیں سیکھا، ہم نے قرآن و سنت سے سیکھا، جنگ بھی ہم نے آپ سے پہلے لڑی۔ میں افغانستان کے جہاد میں کاش آج مولانا یونس خالص زندہ ہوتے، آج مولانا جلال الدین حقانی زندہ ہوتے تو ہم اپنا مقدمہ ان کے پاس لے کے جاتے، ہم ان سے کہتے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا آپ سے نا ہم تھوڑا سا کچھ سیاسی اور بین الاقوامی معاملات کی بات کرتے ہیں۔ افغانستان پہ اور افغانیوں پہ ہم نے بڑے احسان کیے۔ دیکھیے ہم نے جس طرح ان مہاجرین کو اپنے گھروں میں رکھا، شہروں میں رکھا، شناختی کارڈ بنا دیے، پاسپورٹ بن گئے، جائیداد وہ خرید رہے ہیں، یہ ہمارا طریقہ کار تھا، ہمارا اس میں سلوک تھا۔ ایک وہ طریقہ کار ہے جس طرح ایران میں ہی نہیں رکھا ہوا، بالکل اور بھی کئی جگہوں پہ ایک علیحدہ بستی بنا دی، وہاں کوئی عام زندگی کا گزر بسر نہیں ہے۔ ہم نے اتنے احسانات کیے، سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات افغانستان کی جانب سے ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کا قول ہے، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ میں افغانیوں کو آج بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں، حالانکہ پاکستان میں اب صورتحال بدل رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اب تو اسٹیٹ فارورڈ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دشمن، لیکن نہیں، میں آج بھی اپنا بھائی سمجھتا ہوں انہیں، میرے وہ پڑوسی ہیں، میرے وہ بھائی ہیں، میں نے اپنی آدھی روٹی کاٹ کے انہیں دی ہے۔ انصار مدینہ کے بعد پاکستان وہ ملک ہے تاریخ اسلام میں جس نے وہ مثال عظیم قائم کی ہے اپنے افغان بھائیوں کے لیے، لیکن میرا شکوہ جو ہے اس کو تو دور کرے۔ وہ ہیروین کلچر، کلاشنکوف کلچر، خودکش حملے، بم دھماکے، یہ سب کچھ مجھے ان سے ملا ہے۔ اس کے باوجود میں نے سینے سے آج بھی 15 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو لگایا ہوا ہے۔ میں آج بھی ان کے لیے، میں نہیں چاہتا کہ افغانستان کے کسی ایک بچے کو بھی کوئی نقصان پہنچے۔ میں افغانوں کی آزادی، ان کی خود مختاری، ان کا استحکام چاہتا ہوں، لیکن میرا اپنے بھائی سے یہ بھی تو کہنا ہے کہ تم بھی تو میرے لیے یہی چاہو۔ میں کس سے شکوہ کروں، کس سے کہوں؟ اور میں اگر یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کے بس میں نہیں ہے، امارت اسلامیہ افغانستان جو ہے وہ اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ وہ ان لوگوں کو نہیں روک پاتی، تو پھر ہمیں اجازت دیں۔ پھر یہ نہیں ہم علاج نہیں کر سکتے، ہماری فوج الحمدللہ وہ بڑی استطاعت رکھتی ہے، اور اب تو دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ اگر اسرائیل ہندوستان مل کر حملہ کریں تو چند گھنٹوں کے بعد وہ ٹرمپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ سیز فائر کروا دے اللہ دا واسطہ، اور کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم خاموش ہیں، نہیں بتا سکتے کہ مودی نے کس کس کی منتیں کی ہے کہ بچت نہیں، لیکن 6-0 کا اشارہ تو کر سکتے ہیں۔ ہاں بالکل کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سمجھ آ جائے، اب بھی مودی کو سمجھ آ جائے کہ دنیا کے اندر اب ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن گئی ہے۔ ہم یہ اپنے افغان بھائیوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں افغانستان خوبصورت خوشحال ہو، یہاں جو افغان ہمارے بھائی ہیں یہ جائیں، ہم قطعاً نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا خون بھی روز بہنا بند ہو۔ دو صورتحال ہیں دنیا میں، دو مناظر ہیں، اور دونوں بڑے کنٹراسٹنگ ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پاکستان نے افغانستان کی افغانیوں کی بڑی مدد کی اور انہوں نے احسان فراموشی کی ہمارے ساتھ۔ دوسرا منظر بین الاقوامی منظر نامے پہ یہ ہے کہ ایک ملک ہے جو بڑا طاقتور ہے، اسے ہم اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، جس کی پشت بنائی امریکہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس نے فلسطین پر جو ظلم ممکن تھا ڈھا دیا، عالمی ضمیر سویا رہا۔ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کچھ کانفرنسز ہو رہی ہیں، کچھ بڑے ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنا شروع کیا ہے، پہلے تو کوئی تسلیم بھی نہیں کرتا تھا۔ تو کیا دنیا کا ضمیر جاگ رہا ہے، یا کشمیریوں فلسطینیوں کا خون جو ہے اب اس کی اہمیت ہوگی؟ دیکھیں اللہ کو یہ خون تو بڑا قیمتی ہے نا، اللہ کے ہاں بے گناہوں کا خون ہے۔
اس میں اگر آپ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کو تحسین نہ کریں تو بڑی زیادتی ہوگی۔ وہ 7 اکتوبر سے پہلے بھی منزل کے قریب پہنچ گئے تھے، ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام۔ 7 اکتوبر اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے کہ فلسطینی نوجوانوں نے ظلم و ستم کے خلاف ایک بغاوت کی، لیکن 7 اکتوبر کے پیچھے جو اس کا بنانے والا تھا، جو اس کا آرکیٹیکٹ تھا، وہ نیتن یاہو تھا۔ 7 اکتوبر حماس کا پروڈکٹ نہیں ہے، 7 اکتوبر فلسطینیوں کا پروڈکٹ نہیں ہے، 7 اکتوبر نیتن یاہو کا پروڈکٹ تھا، جس میں اس نے ٹریپ کیا فلسطینی نوجوان کو، اس کے جذبے کو، اس کے جذبہ شہادت کو۔ میں اس کے جذبہ شہادت کو سلام پیش کرتا ہوں، اس کی لیکن وہ میرا نوجوان استعمال ہو گیا ویسے ہی جیسے یہاں ہمارے بچے خود کے حملوں کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں، وہ استعمال ہو گیا۔ وگرنہ 15 دن یا 1 مہینے کے اندر امریکہ اور سعودی عرب اور دیگر ممالک جو ہیں 2 ریاستی حل کے حوالے سے بڑی اہم اناؤنسمنٹ کرنے والے تھے۔ اور پھر اس کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ نیتن یاہو کا وہ بیان جس میں اس نے کہا کہ میں نے 2 ریاستی حل جو ہے وہ غزہ میں دفن کر دیا، میں نے 2 ریاستی حل غزہ میں دفن کر دیا۔ تو میرا نوجوان، میرا بھائی فلسطینی وہ ٹریپ ہوا۔ اب وہ ایک لمبی داستان ہے، پھر کسی وقت صحیح کہ کس نے دھوکہ کیا، کیا کچھ کہا گیا، وہ ایک لمبا، لیکن 2 ریاستی حل کے خلاف 7 اکتوبر ایک سازش تھی جو نیتن یاہو نے رچائی اور دنیا سے ہمدردیاں سمیٹی۔ اب اس وقت تو دنیا نے نیتن یاہو کی حمایت کی کہ بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے بعد جو نیتن یاہو نے کیا اور پھر جس انداز سے صبح و شام سعودی وزیر خارجہ برادر اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کے ساتھ، جس میں اگر ہم اپنے اسحاق ڈار صاحب کو شاباش نہ دیں، ان کی تحسین نہ کریں تو بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ انہوں نے دن رات سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ مل کر باقی دنیا کو باور کروایا کہ یہ اگر دنیا امن چاہتی ہے تو نیتن یاہو کی دہشت گردی کو بند کرنا ہوگا۔ اور آج جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یا گزشتہ رات آپ نے جو اقوام متحدہ میں دیکھا ہے، آپ یہ دیکھیں نا، جس برطانیہ نے اسرائیل کو بنایا، آج یہ کتنی بڑی فلسطینیوں کے خون کی اور امیر محمد بن سلمان کی کامیابی ہے کہ اس برطانیہ نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانس نے کر لیا، آسٹریلیا نے کر لیا، بیلجیم نے کر لیا، پرتگال نے کر لیا، یعنی الحمدللہ آگے آگے دیکھتے 150 ممالک نے ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کو، جس کا دارالخلافہ القدس شرقیہ ہوگا، اس کو تسلیم کر لیا ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ جو آج ملاقات ہونے والی ہے امریکی صدر کی اسلامی ممالک کے جو ہے سربراہان کے ساتھ اور وفود کے ساتھ، اس کے اندر انشاءاللہ بہتری کی طرف حل نکلے گا۔ اچھا، ایک ابھی ہم نے صورتحال، ایک سربراہان کی ملاقات دوحہ میں بھی ہوئی اور وہ مسلم ممالک کے سربراہان کے، اس کے پیچھے پس منظر میں آپ کو پتہ ہے کہ جو اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد کچھ لوگوں کو اس کانفرنس سے مایوسی ہوئی، لیکن اس کا ایک بڑا اچھا نتیجہ نکلا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک باہمی دفاعی معاہدہ ہو گیا۔ اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، کچھ چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں۔ انشاءاللہ اس کانفرنس کے بھی بہت اچھے اثرات ہیں، اور خلیجی ممالک نے تو کل کہا ہے کہ اب ہمارا فضائی دفاع جو ہے وہ بھی ایک ہے اور ہم مزید اس کو بہتر کریں گے۔ جہاں تک ہمارا سعودی عرب سے دفاعی معاہدہ ہے، اس پہ بہت دیر سے کام ہو رہا تھا، کئی ماہ سے، بلکہ اگر آپ کہیں تو ہمارا تو روز اول سے ایک دفاعی معاہدہ ہے روحانی طور پر، لیکن اس کو ایک تحریر کی شکل میں یہ مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں شہباز شریف کے اور فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کے نصیب میں، یہ نصیب کی بات ہے میں آپ کو بتاؤں، اور اعتماد کی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا کہ قطر پہ حملہ ہوا تو فوراً اگلی نہیں، یہ بہت عرصے سے اس پہ 4 لوگ جو ہیں ان کو آپ کو کریڈٹ دینا ہوگا۔ نمبر 1 امیر محمد بن سلمان، نمبر 2 سعودی وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان، نمبر 3 میاں شہباز شریف صاحب، اور نمبر 4 آپ کے فیلڈ مارشل جو ہیں جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب، اور جو اس کے بیک ڈور میں چیزوں کو
بہتر کر رہے تھے یا کوشش تھے، اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ جناب امیر فیصل بن فرحان، 6 لوگوں کا اس میں بہت اہم رول ہے، بہت اہم کردار ہے۔ لوگ کچھ کہتے ہیں اور کچھ خوشگمان لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ ابھی اس معاہدے کی ابتدا ہے، اس کا کینوس اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ ابھی قطر کے حوالے سے بھی لوگ بات کر رہے ہیں، یو اے ای کے حوالے سے ہی بات کر رہے ہیں، اور سو مچ سو کچھ لوگوں نے تو بنگلہ دیش اور سری لنکا کے حوالے سے ہی بات کی۔ تو اس تناظر میں آپ کیسے اس معاہدے کو دیکھتے ہیں؟ میں یہ گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ بہت ساری اور خوشخبریاں بھی آنے والی ہیں، انشاءاللہ۔ اور یہ میں نے اس کو نام دیا تھا کہ یہ معاہدہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد اور مشترکہ دفاع کی طرف پہلا دروازہ کھلا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے اس دروازے سے بہت سے لوگ داخل ہوں گے۔ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اچھا، تھوڑا سا آخر میں ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک جنگ پاکستان کی ہوئی اور بہت سے ممالک کی بہت سی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن اس کے بعد خطے میں صورتحال بدل گئی۔ بھارت کہتا تھا کہ چیمپئن میں ہوں، اس خطے کا چودھری میں ہوں۔ اب اچانک اس جنگ کے بعد چیمپئن ہم ہو گئے ہیں، اور بھارت کی ہزیمت ہر روز کسی نہ کسی حوالے سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ فاتح بن جاتے ہیں نا، مجھ سے بہت سوال یہ عالم عرب میں بھی ہوا، باقی بھی یہاں بھی ہوتا ہے کہ جی ٹرمپ صاحب نے، امریکی صدر تو کبھی کسی آرمی چیف سے ملا ہی نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو میں نے کہا جب فاتح جرنیل ہو پھر سارے اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ یہ جو پذیرائی ہے یہ فاتح جرنیل کی ہے، یہ اور پھر فتح بھی کیسی؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہمیں حقیقت کی دنیا میں، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے، فتح ایسی ہے کہ ہمیں کچھ تھے جو ہمارے ساتھ تھے بالکل کلیئر کہ جی جہاں آپ جائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، کچھ تھے جو دونوں طرف بات کر رہے تھے کہ جنگ نہ ہو، کچھ تھے جو کہتے ہمارا، جیسے امریکی صدر نے شروع میں کہا کہ ہمارا کیا لینا دینا ہے۔ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ 1.5 ارب وسائل معاشی اعتبار سے، رافیل S-400، وہ یار، لیکن میرا ایک اللہ بھی ہے اوپر۔ عمار صاحب، اللہ نے قرآن کریم میں بدر والوں کا جب ذکر کیا نا، تو ایک آیت ہے، اس جنگ سے مجھے وہ آیت، یعنی مجھے بڑا مزہ آتا ہے، میں یہ آیت خود بھی نا کبھی تو گنگناتا ہوں اس کو، جس کو پڑھتا ہوں میں کہ یا اللہ استستغیثون ربکم، اللہ نے کہا جب تم فریادی بن کے آئے نا، اس کا مفہوم ہے فاستجاب لکم، میں نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، انی ممدکم بألف من الملائکۃ، پھر میں نے ہزاروں فرشتے تمہاری مدد کے لیے اتار دیے۔ یہی ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں، آپ ان پائلٹوں سے ملیں، اپنوں سے، آپ اپنے ایئر چیف سے پوچھیں، وہ کہیں گے کیا انہونی ہوئی ہے، میرے اللہ نے ایسے اندھا کر دیا ان کو۔ تو وہی اللہ ہے نا، ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا ہے، ہم سے اس نے رافیل گروا دیے، اور یہ تو پھر ہماری مہربانی ہے کہ ہم نہیں چاہتے تھے، ہم یہی کہہ رہے تھے ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن مسلط کرو گے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اور آپ کو میں بتاؤں کہ ایک جگہ کچھ تھوڑی خطا ہو گئی، پریشانی ہوئی کہ اس کے نقصان جو ہم نہیں چاہتے، اور پوری جنگ میں ایک سویلین پاکستان نے نشانہ نہیں بنایا، انہوں نے تو ہمارے بچوں کو شہید کیا بھائی۔ یہ اللہ کی حکمت دیکھیں، وہ وہاں جا کے لگا جس سے اتنا بڑا ان کا نقصان ہوا کہ وہ پھر کسی چیز کے قابل ہی نہیں رہے۔ اچھا، سویلین آبادی میں نہیں گیا، اچھا فوجی جگہ لگا، اور وہاں لگا جس کے بعد وہ قابل ہی نہیں رہے اٹھنے کے۔ اچھا، یا آپ سمجھ لیں آپ کی گاڑی سے کوئی پیٹرول نکال دے اور آپ کو پیٹرول بھی نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ بات تھوڑی تھوڑی آپ کی سمجھ بھی آ رہی ہے، وقت کی قلت درپیش۔ ایک آخری سوال، اور مجھے بہت مسرت ہے یہ سوال آپ سے کرتے ہیں، کیونکہ اس سماج میں یہ سوال کم لوگوں سے ہو سکتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کو بہت زیادہ بیلنس معاشرہ ہے، شدت پسندی ہے۔ اچھا آپ دیکھیے، ہم مذہبی اعتبار سے صرف بات نہیں کر رہے، سماجی اعتبار، کسی کو قتل کی واردات ہے، بیٹے نے اس کو مار دیا، سڑک پہ جھگڑا ہوا، یہ سب ہم بڑے شدید لوگ ہو گئے، اور اس شدت کو کم کرنے کے لیے علماء کرام کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک بہت بڑا سٹیپ حکومت پاکستان نے لیا ہے، وہ پیغام امن کمیٹی جو قائم کی ہے، یہ بہت بڑا سٹیپ ہے۔ اس سے پہلے پیغام پاکستان ہم نے بنایا تھا، لیکن اس کو عملی طور پہ کیسے معاشرے میں لانا ہے وہ کوئی لائے عمل نہیں تھا۔ اب یہ پیغام امن کمیٹی کا جو
قائم کی گئی ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ جو شدت پسندانہ رویے ہیں پورے معاشرے کے اندر، مذہبی نہیں سیاسی بھی آپ دیکھیں، ہمارے میں اتنا پریشان ہوتا ہوں کہ کوئی ہمارے سیاستدانوں میں ایک رواداری ہوتی تھی، ایک وہ بھی ختم ہو گئی، جہاں مذہبی میں بھی کچھ لوگ آ گئے داڑھی پگڑی والے، وہ تو ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو پیغام پاکستان کا بیانیہ پیغام امن کمیٹی کے ذریعے اب گراس روٹ لیول پر لے کر آپ جائیں گے، جس میں معاشرے کے تمام طبقات آپ کے ساتھ ہوں گے اور رویوں کے اندر تبدیلی آئے گی، مکالمہ شروع ہوگا، مجادلہ ختم ہوگا، تو انشاءاللہ تعالی دیکھیں ہم آنکھیں بند کر کے راہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، ہمیں اپنے نوجوان کو موقع دینا ہے، وہ آئے مکالمہ کرے، بات کرے، سوال کرے، اور پھر ہی اس کا حل نکلے گا۔ معاشرے کے اندر بہت ساری جو ناہمواریاں ہیں، ایک تو ہم 42 سال سے جنگ کے اندر ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں، دوسرا بہرحال غربت بھی ہے، افلاس بھی ہے، اس کے اثرات بھی ہیں، کچھ یہ جو ہمارے پاس آ گیا ہے ہاتھ میں، اس کے بھی اثرات ہیں، یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے راستہ نکالنا جس میں میں اور آپ بیٹھ کے بات کر سکیں، اگر یعنی یہ عام چھوڑ دیں، ہمارے گھریلو زندگی جو ہے اس وقت آپ کے پاکستان کی عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں طلاق اور خلا کے کیس پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے یہ ایک بڑا کام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اور محراب و منبر اور ہماری سیاسی مذہبی قیادت اس کو جاگنا ہوگا، اپنا کام کرنا ہوگا، ہمیں دیکھیں مثبت خبر جو ہے اس کو پھیلانا ہوگا، منفی رویوں کو ختم کرنے کے لیے ان کو ڈسکریج کرنا ہوگا، ہم منفی والے کو ہیرو بنا دیتے ہیں اور جو مثبت والا اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو یہ کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قوم کو یہ بھی پیغام دینا، بہت سارے گروپس ہیں جو پریشر گروپس ہیں مختلف طرح کے، انہیں یہ بتانا ہوگا کہ آپ نے اس ریاست سے اگر کوئی اختلاف ہے تو مقابلہ نہیں کرنا، مکالمہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بات کو ختم کرتے ہیں، آپ کی تشریف آوری کا بہت مہربانی، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔